عورت کے لیے غیر محرم سے پردہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کا ہے، خصوصاً چہرے کا پردہ اس لیے کہ باعث کشش ذریعہ فتنہ عورت کا چہرہ ہی ہے، ورنہ دوسرے بدن پر تو اس نے لباس پہن ہی رکھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عورت کے چہرے کا پردہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج مطہرات اپنی بیٹیوں مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے چہروں پر پردے لٹکا لیا کریں۔ اسی طرح یہ حکم بھی چہرے کے پردے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ۔ جب ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کریں۔ احادیث مبارکہ سے بھی عورت کے چہرے کے پردے کا ثبوت ملتا ہے۔ احرام کے دوران جبکہ عورت کے لیے چہرے پہ کپڑا لگائے رکھنا منع ہوتا ہے، اس حال میں بھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجنبی مردوں سے چہرہ چھپایا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قافلہ سے بچھڑ جانے والا قصہ میں ان کا یہ فرمانا قافلے سے پیچھے آنے والے صحابی کے انا للہ پڑھنے پر میں فوراً نیند سے بیدار ہو گئی اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ فرض ہے۔ جب خیر القرون میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن جیسی پاکیزہ مقدس ہستیوں کو یہ حکم ہوا تو 15ویں صدی کے اس شر فتنہ کے دور اور مادر پدر آزاد ماحول کے آزاد خیال مردوں سے عورت کو چہرے کے پردے کا حکم کیوں نہ ہوگا؟ عورت کے چہرے کا پردہ صرف اجماع کی وجہ سے یا صرف فتنے کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سی نصوص سے چہرے کا پردہ ثابت ہے۔ اور خیر القرون میں جب ازواج المطہرات اور صحابیات رضوان اللہ علیہن کو چہرے کے پردے کا حکم تھا اور انہوں نے اس کا اہتمام کیا تو اس دور میں بدرجہ اولیاء مومنات کو چہرے کے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آیات حجاب کی تفسیر میں چہرہ چھپانے اور صرف ایک یا دو آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت نقل فرمائی ہے۔ تفصیل ابن کثیر میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب عورتیں کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکلیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ بڑی چادروں کے ساتھ اپنے سروں کے اوپر سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدۃ السلیمانی سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یدنین علیہن من جلابیبہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ کر اور بائیں آنکھ کھول کر اس کا مطلب بتایا۔